السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم بلكم بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حاضرین جمعہ، برادران اسلام، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، بزرگوں، عزیز بچوں، ملت کے پردہ نصیب ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ ہی کو نہیں بلکہ ساری کائنات کو پیدا کیا اور ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات کا لقب دے کر اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بے سہارا، لاچار، بے بس اور بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری اور آپ کی رشت و ہدایت کے لیے، ہمیں اور آپ کو سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے، ہمیں اور آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن کرنے کے لیے اس دار فانی کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہو ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم بارک و بارک وسلم علیہ۔ سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ عورتوں سے متعلق کچھ باتیں کی جائیں گی کہ اسلام نے عورتوں کو کیا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ٹاپک، یہ عنوان ایک سوال کی طرح ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کیا دیا ہے۔ آج امت مسلمہ کی عورتوں کے دل و دماغ میں یہ بٹھایا جا رہا ہے کہ اسلام نے تجھے کچھ دیا نہیں ہے، اسلام نے تجھ سے چھینا ہے، اسلام نے تو تجھے نقاب اور حجاب میں قید کر دیا ہے، تجھے تیرے گھر کی 4 دیواری کے اندر قید کر دیا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے تجھے دیا کیا ہے؟ ذرا غور کرو، زمانہ جاہلیت کا واقعہ اٹھاؤ، زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اسلام نے عورتوں کو کیا دیا۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ زمانہ جاہلیت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے گھر بیٹی پیدا ہوتی اور باپ کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تو باپ کے چہرے کا رنگ اڑ جایا کرتا تھا، باپ کا چہرہ سیاہ ہو جایا کرتا تھا، اور دل میں گھٹنے لگتا کہ کس نے آ کر اتنی بری خبر سنا دی۔ اب اس باپ کے پاس صرف 2 ہی راستے ہوا کرتے تھے، یا تو سماج کی ذلت و رسوائی کو سہ کر کے، سماج کی ذلت و رسوائی کو سہ کر کے اپنی بیٹی کو زندہ باقی رکھے، یا اپنے ہی ہاتھوں سے زندہ دردور کر دے، زندہ دفن کر دے۔ الا ساء ما يحكمون۔
कुरान कहता है कितने बुरे फैसले करते थे। मेरे भाई ये मकाम था ज़माने जाहिलियत में, औरतों का मकाम और मर्तबा ये था कि बेटियों को जिंदा दरगुजर कर दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था। कुरान कहता है वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। क्या जवाब दोगे मेरे अज़ीज़ साथियों जब कल क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदा दरगोर की हुई लड़की से, जिंदा दफन की हुई लड़की से सवाल करेगा? आज हमारे और आपके माशरे का माहौल क्या है? ज़माने जाहिलियत के लोग तो कम से कम अपनी बेटियों को पैदा होने देते थे, कम से कम इस रुए जमीन पर उन्हें कुछ दिन जिंदा रखते थे। इमाम मग़ज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अरब के अंदर ये रिवाज आम था कि जब बेटियों को अगर वो बेटियों को जिंदा बाप में रखना चाहते थे तो ऊनी जबा पहना करके भेड़ों और बकरियों के साथ, ऊंटों के साथ कहीं दूर दराज भेज दिया करते थे। और अगर उस बेटी को जिंदा दफन करना चाहते थे, जिंदा दरगोर करना चाहते थे, तो जब वो बच्ची 6 साल की हो जाती तो बाप पहले जाकर के जंगल में गड्ढा खोद करके आता, फिर वापस आकर के अपने घर अपनी बीवी से कहता कि अपनी बच्ची को नहला धुला करके अच्छा लिबास पहना दो, खूबसूरत लिबास पहना दो, ताकि मैं इसे इसके ननिहाल या इसके दादी और दादा से मिला लाऊं। फिर ले जाया, फिर वो बाप लेकर जाता था उस जंगल में और वहीं पर उस बेटी को जिंदा दफन कर दिया करता था, जिंदा दरगोर कर दिया करता था। और हमारे माशरे का माहौल क्या है? क्या हमने नजर दौड़ाई? आज तो साहब टेक्नोलॉजी का जमाना है, मशीनों का दौर है, मशीनों का दौर है। मां के पेट में बच्चा पड़ रहा है, अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लगाया जाता है कि पेट के अंदर बच्चा है या बच्ची, बेटा है या बेटी। अगर बेटी है तो कहा जाता है दवाइयों के जरिए मार दो। मेरे भाइयों क्या जवाब दोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में? ये बेटियां आपके लिए जहन्नम का परवाना लेकर के आती है। मेरे भाइयों जहन्नम से बचने का एक जरिया है, जहन्नम से बचाने के लिए आपको आती है। और आप तो हैं कि आपने तो बेटियों को मां के रहम में, मां के पेट में ही मार दिया। क्या जवाब देंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में? कभी हमने और आपने गौर किया है? जरा याद करो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जो 2 बच्चियों की परवरिश करे यहां तक कि वो बालिग हो जाए, यहां तक कि वो बालिग हो जाए और उन बच्चियों की शादी, उनकी तालीम और तरबियत अच्छे अंदाज से वो बाप कर ले जाए, वो भाई कर ले जाए, तो वो भाई और वो बाप तो क़यामत के दिन ऐसे होंगे जैसे दोनों उंगलियां करीब है। मेरे भाइयों ने बेकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं कि जन्नत के अंदर वो बाप या वो भाई जो 2 बहनों की या 2 बेटियों की परवरिश करेगा, जन्नत के अंदर मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये दोनों उंगलियां करीब है। जरा गौर करो मेरे प्यारे साथियों, वो बेटियां जो आपके लिए जन्नत का रास्ता है, जन्नत में ले जाने वाली है। एक हदीस के अंदर तो यहां तक आता है कि ये बच्चियां, ये बेटियां आपके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएंगी, जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। आइए मैं आपको एक वाकई की तरफ लेकर के चलता हूं। सुनहरी किरण नामी किताब के अंदर अल्लामा अब्दुल मालिक मुजाहिद हफिज़हुल्लाह ने नकल किया है। एक इंसान का वाकया नकल करते हैं, बयान करते हैं कि उसकी शादी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, उसके बाद उसके घर लगातार 6 बच्चियां पैदा होती है। पहली बेटी पैदा हुई, दूसरी पैदा हुई, तीसरी पैदा हुई, यहां तक कि उसके घर के अंदर 6 बेटियों ने जन्म लिया। और जब 7वें नंबर पर उसकी बीवी हामिला हुई, 7वें नंबर पर जब उसकी बीवी हामिला हुई, शैतान ने उसके बाप को वर्गलाया, बीवी के शौहर को वर्गलाया, फुसलाया कि जा और अपनी बीवी को यह वार्निंग दे दे कि अगर 7वें नंबर पर भी हमारे घर के अंदर बेटी पैदा हो गई तो तुझे तलाक। जरा गौर करो मेरे प्यारे साथियों, आज तो मुआशरे का माहौल ये बन चुका है कि बात बात में तलाक का नाम आ जाता है, बात बात पर तलाक हो जाया करती है। वो बाप आया है, बीवी को वार्निंग दे चुका है कि अगर 7वें नंबर पर हमारे घर के अंदर बेटी पैदा हो गई तो तुझे तलाक। बीवी परेशान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, अल्लाह 6 बेटियां दे चुका है, अल्लाह 7वें नंबर पर बेटा ही दे दे तो और क्या है। बीवी परेशान है, रो रही है, बाप है, जाकर के सो जाता है,
خواب دیکھتا ہے میرے بھائیوں، خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ خواب میں دیکھتا ہے میدان محشر قائم ہو چکی ہے، نفسی نفسی کا عالم میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، بھائی بھائی سے جدا، باپ بیٹے سے جدا، ماں بیٹی سے جدا، میدان محشر کا عالم میں جنت و جہنم کا پروانہ بانٹا جا رہا ہے، سرٹیفکیٹ بانٹی جا رہی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خواب میں باپ دیکھتا ہے کہ اسے بھی ملتا ہے جہنم کا پروانہ، جہنم کی سرٹیفکیٹ۔ اللہ اکبر! جہنم کا سرٹیفکیٹ لیے باپ میدان محشر میں گھوم رہا ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے میدان محشر میں گھوم رہا ہے، فرشتے لے کر کے جاتے ہیں جہنم کے پہلے دروازے پر پہنچتے ہیں، جہنم کے پہلے دروازے پر پہلی بیٹی کھڑی ہوئی ہے، کہتی ہے او فرشتوں میرے باپ کو جہنم میں داخل کرنے سے پہلے مجھے جہنم کے اندر داخل کر دو۔ فرشتے لے کر کے جاتے ہیں جہنم کے دوسرے دروازے پر دوسری بیٹی کھڑی ہے، تیسرے دروازے پر تیسری بیٹی کھڑی ہے، چوتھے دروازے پر پہنچتے ہیں چوتھی بیٹی کھڑی ہوئی ہے، پانچویں پر پانچویں اور چھٹویں پر چھٹویں۔ اللہ اکبر! جہنم کے ساتویں دروازے پر باپ پہنچتا ہے، اچانک باپ کی نیند کھل جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اللہ ساتویں نمبر پر بیٹا نہیں چاہیے، اللہ مجھے ساتویں نمبر پر بھی بیٹی ہی دے دے، بیٹی ہی دے دے، تاکہ اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں میری ساتوں بیٹیاں میرے جہنم کے ساتویں دروازے پر میرے کام آ جائیں اور مجھے جہنم سے بچا لے جائیں۔ یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے میرے عزیز ساتھیوں، بیٹیوں کو یہ مقام ہے، بیٹیوں کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے، اسلام نے عورت کو دیا ہے مقام اور مرتبہ، اور یہی عورت جب کسی کے گھر کے اندر بیوی بن کر کے جاتی ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اس کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا؟ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لکم، کہ اے مردو تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ میرے بھائیوں، یہ لباس جو ہم اور آپ اپنے جسم کے اندر ڈالتے ہیں، یہ لباس ہمیں اور آپ کو خوبصورتی بخشتا ہے۔ انسان اپنے جسم پر اسی لباس کو ڈالنا پسند کرتا ہے جو اس کے جسم کی خوبصورتی کو، اس کے چہرے کی خوبصورتی کو بیان کرتا ہے۔ ذرا غور کرو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنا پیارا لفظ استعمال کیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ نے تمہاری بیویوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کے بیچ، میاں اور بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی۔ یہ نکاح کے بعد کی جو زندگی ہے میرے عزیز ساتھیوں، نکاح کے بعد جو انسان کے اندر محبت اور رحمت پیدا کی جاتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور جو نکاح سے پہلے ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر عام ہے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا رشتہ، یہ کون سی محبت ہے میرے بھائیوں؟ اس محبت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ نوجوانوں ذرا غور سے سننا، اس محبت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ یہ محبت اللہ رب العالمین کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے، یہ تمہاری ہے۔ یہ محبت صرف نام کی محبت ہے، اور اس محبت کا اور اس گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے رشتے کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، یہ ناجائز اور حرام رشتہ ہے۔ اگر گویا یہ کہہ لیجیے، بعض نوجوانوں کی طرف سے علماء کرام کے پاس سوال کیا جاتا ہے کہ مولانا صاحب ذرا یہ بتلائیے، پیار کر کے شادی کرنا کیسا ہے، محبت کر کے شادی کرنا کیسا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھلاتا ہے، ہمارے نبی ہمیں یہ سکھلاتے ہیں کہ پہلے تم شادی کرو، اس کے بعد تم محبت اور پیار کرو۔ گویا اسلام یہ سکھلاتا ہے کہ شادی کرنے کے بعد پیار اور محبت کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، شادی سے پہلے کا جو رشتہ ہے یہ ناجائز اور حرام ہے، اس رشتے کا اسلام سے کوئی لینا اور دینا نہیں ہے۔ اور شادی کے بعد بھی بعض مردوں کا حال اور بعض عورتوں کا بھی حال یہی ہے کہ شادی کے بعد بھی ایکسٹرا میریٹل افیئر رکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ ہمارے سماج کے اندر یہ سب عام چیزیں ہیں، ہم جھیل رہے ہیں، لیکن اگر اسی سماج کے اندر کوئی انسان دوسرا نکاح کر لے، دوسری شادی کر لے تو صاحب بوال ہو جائے گا، اس کو دیوس کہا جائے گا۔
اس کو بے حیا کہا جائے گا، جبکہ ہمارا اسلام، ہمارے نبی، ہمارا رب ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ مثنا و ثلاث و رباع، اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے تو تم 2-2 3-3 اور 4-4 شادیاں کر لو۔ لیکن آج ہمارے اندر کون سی طاقت ہے؟ ایک شادی کرنے کے بعد ایکسٹرا میریٹل افیئر، لو اور پیار اور محبت کا چکر چلتا رہے گا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی دوسری شادی کر لے تو اسے زناکار کہا جائے گا، بدکار کہا جائے گا، بے حیا کہا جائے گا۔ سماج کے لوگ کیا کیا کہتے ہیں میرے بھائیو، سننے میں شرم آتی ہے۔ اور آگے بڑھو میرے پیارے ساتھیوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا، اسلام نے عورتوں کو کیا مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ یہی عورت اگر ماں بن جائے، اللہ اکبر، کیا کہنا، عورت اگر ماں بن جائے تو اس ماں کے قدموں تلے اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بتلائی ہے۔ ماں کے قدموں تلے اللہ کے نبی نے جنت بتلائی ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کہا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہی پر بس نہیں کیا بلکہ اور کہا، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اگر ان میں سے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے ساتھ اور زیادہ حسن سلوک کرو۔ اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور انہیں اف تک نہ کہنا اور ان کے سامنے قول کریم کے ساتھ بات کرنا، پیار و محبت کے ساتھ بات کرنا، نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اف ولا تنہرہما، اف کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جب ہم عربی ڈکشنری اٹھائیں گے تو اگر ہمیں اور آپ کو تکلیف دینے والے الفاظ میں سے سب سے ہلکا لفظ کوئی ملے گا تو وہ ہے اف۔ اردو ڈکشنری اٹھائے یا ہندی یا عربی یا اردو، کوئی بھی ڈکشنری اٹھا لے، اگر ہمیں اور آپ کو تکلیف دینے والے الفاظ میں سے کوئی لفظ سب سے ہلکا ملے گا تو وہ ہے اف۔ اف ولا تنہرہما، قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہنا، اف تک نہ کہنا۔ میرے بھائیو، اف کہنا بھی قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے۔ اور ہمارے سماج کا ماحول کیا ہے؟ ہم تو اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے پیش آ رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ہم اور آپ کا پردھان منتری۔ میرے بھائیو، آپ سماج میں کچھ بھی ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ کچھ بھی ہے، آپ کتنے بڑے بزنس مین ہیں، آپ کتنے بڑے نیتا ہیں، یہ شوبہ نہیں دیتا۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر ہیں، اپنے بچوں کے سامنے ہیں تو آپ ایک باپ ہیں، اپنی بیوی کے سامنے ہیں تو آپ ایک شوہر ہیں، اپنے ماں باپ کے سامنے ہیں تو آپ ایک بیٹے ہیں، آپ ایک بیٹی ہیں، آپ ایک اولاد کی حیثیت سے ہیں۔ میرے بھائیو، دنیا کے سامنے آپ کیا ہیں؟ اس سے اسلام کا لینا دینا تو ہے، اسلام ہمیں طریقہ تو سکھاتا ہے، لیکن ہمیں اپنے ماں باپ کے سامنے اگر ہم آئیں گے تو اپنے ماں باپ کے سامنے ہم کوئی پردھان منتری، اپنے ماں باپ کے سامنے کوئی پردھان، اپنے ماں باپ کے سامنے کوئی نیتا اور کوئی بلڈر اور بزنس مین بن کے نہیں آئیں گے، بلکہ اپنے ماں باپ کے سامنے آئیں گے تو ایک بیٹے کی حیثیت سے آئیں گے، بس اور کچھ نہیں ہے اپنے ماں باپ کے سامنے۔ اور قرآن ہمیں آپ کو دعا بھی سکھاتا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرو کہ اے میرے پروردگار، تو میرے ماں باپ کے اوپر ایسے ہی رحم فرما جیسے ان دونوں نے بچپن میں مجھے محبت اور رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پالا تھا۔ ذرا غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، مسجد میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں ذرا بتلاؤ، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنے ماں باپ کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا پڑھا ہوا ہے؟ کتنے لوگوں نے پڑھا ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ آج ہمارے پاس ہمارے ماں باپ ہیں تو ہمیں ماں باپ کی قدر نہیں۔ جاؤ میرے پیارے ساتھیوں، ان سے پوچھو جن کے پاس ماں نہیں ہے، جاؤ ان سے پوچھو جن کے پاس باپ نہیں ہے، ان سے پوچھو ماں کی قدر کیا ہوتی ہے میرے عزیز ساتھیوں، ان سے پوچھو باپ کی قدر کیا ہوتی ہے میرے عزیز ساتھیوں۔ جا کر کے اپنے سماج کا جائزہ لو اور پوچھو ان سے ماں باپ کی قدر کیا ہوتی ہے، ماں کی محبت کیا ہوتی ہے، باپ کی محبت کیا ہوتی ہے، بھائیوں اور بہنوں کی محبت کیا ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ جا کر کے سماج کا جائزہ لے۔ آج ہمارے پاس ہمارے ماں باپ موجود ہیں، ہمارے بوڑھی ماں ہے،
ہمارا بوڑھا باپ موجود ہے لیکن ہمیں ان کی قدر نہیں، ہمیں ان کی قدر نہیں ہے۔ جب باپ دنیا سے چلا جائے گا، ماں دنیا سے چلی جائے گی میرے عزیز ساتھیوں، تو باپ کے چشمے کو سنبھال کر رکھیں گے، باپ کی تصویروں کو سامنے رکھ کر کے روئیں گے۔ میرے بھائیوں، جب تک ماں باپ زندہ ہے ان کی قدر کر لو، جب تک ماں باپ زندہ ہے ان کی قدر کر لو، ان کی عزت کر لو، ان کے لیے دعائیں کر لو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا پڑھ لو، اپنے ماں باپ کے لیے ایک اچھا بیٹا بن جاؤ۔ میری بہنوں، اپنے ماں باپ کے لیے ایک اچھی بیٹی بن جاؤ۔ میرے بھائیو، ذرا حدیث اٹھاؤ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کا راوی ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب عمل، سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کے وقت پر نماز ادا کرنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا اللہ کے نبی پھر کون سا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی پھر کون سا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں جنگ کرنا، جہاد کرنا۔ ذرا غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے الصلاۃ، نماز کا ذکر کیا، پھر کہا ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پھر کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پتا چلا کہ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا حق ادا کریں، مسجد کے اندر آئے، نمازوں کو قائم کریں، اس کے بعد نماز میں ہی بیٹھ کر کے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرے میرے عزیز ساتھی۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے جہاد کا ذکر کیا، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایک صحابی آئے اللہ کے نبی سے کہنے لگے اللہ کے نبی میں آپ کے سامنے جہاد کے لیے، اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں، جنگ میں جانا چاہتا ہوں، میں نے اپنے ماں باپ کو اپنے گھر پر چھوڑ دیا ہے، میرے ماں باپ رو رہی ہیں، میں اپنے ماں باپ کو رلا کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابی جاؤ، واپس چلے جاؤ اور جا کر کے پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ تم اپنے ماں باپ کو رلا کر کے اللہ کے دین کا کام نہیں کر سکتے۔ اور ہمارا حال کیا ہے میرے عزیز ساتھیوں؟ ماں جیسی نعمت، باپ جیسا نعمت ہمیں اور آپ کو ملا ہے، لیکن ہمیں قدر نہیں ہے۔ اور آگے بڑھے میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے گھروں کے اندر بہنیں ہیں، ہماری بہنیں ہمارے گھروں کے اندر ہیں، جب تک ہمارے گھروں کے اندر رہتی ہیں، ہمارے سامنے پیش آتی ہیں، پیار محبت کی باتیں کرتی ہیں، میرے بھائیوں یہ بہن بھی اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کس بہن کی شادی ہو جاتی ہے، وہ بہن ہمارے اور آپ کے گھر سے رخصت ہو جاتی ہے، اپنے سسرال چلی جاتی ہے، ہمارے اور آپ کے دل سے تو ایک بوجھ اتر جاتا ہے۔ سماج کے اندر بیٹی کو تو بوجھ بنا دیا گیا ہے، بہنوں کو بوجھ بنا دیا گیا ہے، جہیز اور بارات کے نام پر، پیسوں کے نام پر ہم نے اور آپ نے اپنی بہن بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہنیں جو ہمارے گھروں کے اندر ہیں، یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے، ایک نعمت کے طور پر ہے، لیکن وہی بہنیں جو ہمارے گھروں سے چلی جاتی ہے، رخصت ہو کر کے چلی جاتی ہے، واپس آتی ہے، میرے بھائیوں ہمارے گھروں کے حال کیا ہوتا ہے؟ بعض بھائی تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بہنوں کے سامنے عزت سے پیش بھی نہیں آتے ہیں، بعض باپ تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بھائیوں، اپنی بیٹیوں سے محبت بھرے لفظ میں باتیں بھی کرنا نہیں چاہتے۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے گھروں کا رواج ہے صاحب، ہمارے گھروں کے اندر بیٹیوں سے زیادہ بات نہیں کیا جاتا، ہمارے گھروں کے اندر بہنوں سے زیادہ بات نہیں کیا جاتا۔ میرے بھائیوں کتابوں کا مطالعہ کرو، علماء کرام کی لکھی ہوئی تحریروں کو پڑھو، تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بہن جیسی نعمت جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے میرے عزیز ساتھی۔ دنیا کی تمام نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے میرے عزیز ساتھیوں، یہ بہن نعمت ہے،
یہ ماں باپ نعمت ہے، یہ بیوی جو آپ کو ملی ہے یہ بیوی آپ کے لیے نعمت ہے. ان نعمتوں کی قدر کر لو میرے پیارے ساتھی. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عورتوں کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین جب تک ہمارے ماں باپ اس روئے زمین پر زندہ ہے اللہ ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ان کے سامنے محبت اور رحمت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب العالمین ہم میں سے جن لوگوں کے ماں باپ اس روئے زمین کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. رب العالمین ہمیں جب تک اس زمین پر زندہ رکھ ایمان اسلام پر قائم و دائم رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اسلام پر ہو. آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. عباد اللہ یا رحمکم اللہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.